اسلام جب نہیں بیان کرنا آتا تو بندے کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. ایسے اسلام سر جھکا کر تھوڑا پھیلا ہے, یوں کرنے سے اسلام نہیں پھیلا. ہاں بالکل پکی بات ہے. اسلام تے بدر وچ لے جاندا, عہد وچ لے جاندا, خندق وچ لے جاندا, مریسی وچ لے جاندا, مستلق وچ لے جاندا, ہاں جی تبوک وچ لے جاندا. اسلام تے بہن ہی نہیں دیندا بندے نوں. اے 20 قسم دے کھانے کھا کے لمیاں تان کے سون نال اسلام تے نہیں نہ آندا. کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ تاں کھڑکائے, تے بند بدے ہوئے جا کے دروازے کھڑکا دیتے, نکلو باہر حضور آ گئے. انہاں جدوں برما وچ چیخاں نہ سنیاں, برما دیاں بچیاں چیخیاں, انہاں کہا جی ہے کوئی محمد بن قاسم؟ انہاں کو کیا نہیں جلیاں ہوئی ہو. اسلام تو اب امن کا درس دیتا. ہاں اسلام تو اب امن کا درس دیتا. 60,000 دے قریب مسلمان اتنے مار دیتے, اگلے شہید کر دیتے. ایڈی ایڈیاں بچیاں نو بت متاں پہلے ماریا ٹھڈے انہاں دے جسماں تے, پھر ڈٹیاں تے اتنے کدے انہاں دے. تے انہاں ایک واری تے بڑیاں چیخیاں ہونیاں آن کے ہن محمود غزنوی دے گھوڑیاں نہیں آنا. ظاہر وہ گھوڑے تے کدی بیان ہی کدی کسی نہیں کیتا. وہ تو یہ بیان کیتا ہے بھئی بس جی اسلام اب امن, مولی خادم کا پگڑی سلامت رہے, بس باقی سارے کام ٹھیک ہے. میں جتھے جانا ہوں کہندے کہ او اس نو نہ بلاؤ, جیڑا مولوی کہندے او کہہ دیندو اس نو نہ بلاؤ. وہ کہندے کیوں نہ بلائی؟ کہندے یہ بڑی سخت باتیں کر. اے گلاں جی دسو انہاں وچ کیڑی سخت گل ہے جی؟ میں نے دسو اگر سخت ہے تو میں دین نہیں, میں گھر بہ جانا. میں کہنا مسلمان بچیاں اور مرن بھائی, میری یہ تقریر کرن بھائی برما دیاں بچیاں صبر کرن. کتنا صبر کرن؟ صبر کی بھی کوئی تو بات ہوتی ہے نا. شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا. اسی ہن بس اس طرح ہی سنتے رہاں گے ساری زندگی کہ جناب ایتھے ہو گیا. افغانستان وچ انہاں گردناں کپ کے پیٹرول بھر کے اگاں لائیاں, پھر او لاش نچدی سی تے پھر امریکی فوجیاں اتنے تاڑیاں مار دے سن. پھر 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیس ہوتے پیروں تھلے سٹے انہوں نے. اسی یہ سارا کچھ سن کے چپ رہیے تے تقریر بھی ساڈی ہضم نہ ہوئے کہ کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تے یقین کوئی نہ ہوئے کہ میرا اسلام مدد کرے گا. یار کانڈ نہیں لگن دے گا. جدو صحابہ 300 اسلام اپنے گل میری توجہ نال سننا, اسلام اپنے منن والےاں دے منہ وچوں ایک گل نہیں سننا چاہندا, حالات نہیں ٹھیک. 8 تلواراں لے کے بھی صحابہ بدر وال چل پائے, کسی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک. آج ایٹم بم ہوندیاں پوری دنیا دی تے حضور دے لوگاں فلماں بنائیاں تے حضور دے لوگاں خاکے بنائے. شاہ جی کدی بھی حضور دا سفر طائف میں نہیں کدی بیان کیتا, میری چٹی داڑھی ہو گئی. میں حضور دا طائف دا سفر کدی نہیں بیان کیتا. کی میں بیان کراں؟ حضور کو یہاں پتھر پڑا, یہاں پتھر پڑا. میں تے پتھر مولویاں تے پیراں تے پتھر کوئی نہ کھا دے, انہاں تے حالات دے مطابق سمجھوتے کیتے. ہاں جی جدو پتھر کھانے دی واری آندی کہندے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک. میں کہ یار ادو حالات ٹھیک سن جدو حضور نو لوگ پتھر مار رہے سن. میرے آقا و مولا تے تپتے ہوئے 1200 میل دا حضور نے سفر کیتا تبوک دا. ہاں جی صحابہ کہندے نہ سان پانی مک گیا تے اٹھ ذبح کر کے اوجریاں جو پانی پیتا. آج دین کی خاطر 20 قسم کے کھانے کھانے کے بعد تقریر کرنا اور ہے, حضور کی امت سے پیسے مکا کے تقریر کرنا اور نعتیں پڑھنا اور ہے, خندق کھود کے مٹی کے ٹوکرے سروں پر چاہ کے حضور کی نعت پڑھنا اور ہے. تے جدوں حضور دے دین دیواری آوے تے کہندے نہیں ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہتے. صدیق اکبر سب تو بڑے فقیر ہیں. داتا صاحب لکھیا, حضور داتا صاحب لکھیا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے نا تو صدیق اکبر کو دیکھ. ایک کو گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ چ, انہوں نے کہا واللہ انی لا ارا وجوہا خلیقا ان یفروا ویدعوک. انہوں نے کہا اینا تے مختلف قبیلے نسلیں دے لوگن, اے اللہ کے رسول ان پر اعتماد کر کے ہم سے نہ لڑیں, یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر میدان سے. آپ ان کے اعتماد پر لڑنے لگے. بلال حبشی سے آیا, صہیب روم سے آیا, سلمان فارس سے آیا, یہ مختلف قبیلے نسلوں کے لوگ ہیں, یہ بھاگ جائیں گے. تو اس امت دے سب تو بڑے صوفی نے کی گل کی تھی, ہم شریف لوگ ہوتے ہیں, ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. اسلام بہت ڈاڈا ہے, یہ بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جڑا اس نال مذاق کرے گناہگار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ہاں یہ غداری ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم ہے چھڈو جی دا مطلب غداری. جدو اللہ رسول دی گل آ جائے پھر سمندر تے دریا بھی سر سٹ دے دیں. تو کون ہے بھائی سر چکن والا؟ کیوں جی مسلمان کلمہ پڑھن تو بات تینوں پتہ نہیں, تیرے اختیار مک گئے. حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. حضور نے مثال دیتی بے زبان نال, جڑا بول پوے نا او پھر مومن سوچے میں مومن ہاں. قوت سلطان و امیر از لا الہ, اقبال کہندا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. کہندا فقیران دی پاور بھی اللہ دے رسول دی وجہ تو
تے بادشاہاں دی پاور بھی اللہ رسول دی وجہ تے صحابہ کوئی اپنی پاور نہ دریائے دجلہ نو کیا اسی پار جانا ہے راہ دے دے پانی بھی کسی دی گل سندا حضرت سعد فرمایا اسی پار جانا ہے ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں پل بنان دا اور سامنے دیکھو رومی جی اسی پل بنان لگے تے انہاں تے حملہ کر دینا ہے تے دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا انہاں کہا لنگ جاؤ جی جنہاں دا تسی نہ لیا اسی بھی جاننے ہیں لنگ جاؤ جناب لنگ جاؤ میں ہمیشہ کہنا میں کہا پاکستانی فوج ٹر پوے نا مقبوضہ کشمیر نو آزاد کران تے منگلہ ڈیم بھی لمحہ پہ جانا ہے ہاں جی انہاں کہا لنگ جاؤ جی لنگ جاؤ محمد عربی تے شیرو لنگ جاؤ جی تسی لنگ جاؤ جناب لیکن ٹرنا ہی نہیں ہے نا گھر بہ کے جناب ہر ویلے حالات نہیں ٹھیک میں میری تقریر جڑی نا ایک کہندے بڑی ڈاڈی کرنا میں کہا جلیا جس ویلے بلال چڑھ جان کعبے دی چھت ہوتے اس دن پھر حضور نے اعلان کیتا جڑا ہتھیار سٹ دے گا اسی معاف کر دیاں گے جڑا گھر دا دروازہ بند کرے گا اسی معاف کر دیاں گے جڑا حرم میں چلا جائے گا اسی انہوں معاف کر دیاں گے جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہوگا اسی انہوں بھی معاف کر دیاں گے جڑا ابو سفیان دے گھر اس دن پھر معافی دا اعلان ہوندا بدر وچ معافی دا اعلان نہیں ہوندا ہاں جی انہاں کہا مولی خادم نہ تیری گل ہوندی انہوں کہا ایو جیاں تقریراں نہ کیتا کرے ہاں جی انہاں کہا ایو جی تقریر کہندا کی مطلب انہاں کہا وہ کہندا ہے محمد بن قاسم پھر آنا ہے وہ کہندا ہے نور الدین زنگی پھر آنا ہے وہ کہندا ہے صلاح الدین ایوبی پھر آنا ہے وہ کہندا محمود غزنوی پھر آنا ہے او ساڑیاں جڑے بچے راتی تربکنے بھائی ہاں جی وہ کہندا ساڑے بچے راتی ڈرنے محمود غزنوی دا نام تے صلاح الدین اسی تے جنے انہاں نو امن دے درس دے کے نہ ہی بلا چھوڑے سن محمود غزنوی دا کدی نہ ہی نہیں لینا کہندا وہ کہندا پھر آنا ہے تے میں کہا میں تے نہیں کہندا پھر آنا ہے اقبال کہندا آنا ہے اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام اقبال کہندا اسلام نکل کے قیصر و کسرا دیا سلطنتوں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اقبال کہندا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو اقبال کہندا میں فرشتے کو سنا ہے اسلام پھر اتے آنا ہے الحمدللہ کہ والناس تک تو قرآن کسی کو چھوڑتا نہیں ہے کیوں جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ میں پکا حافظ ہے میں تو کوئی نہیں پڑھیا جتے اسلام کہندا ہوئے سر جھکا لو میں تو نہیں پڑھیا کدھر کس کو آیت آندھی تے میں نے اٹھ کے سناوے جتے اسلام کہندا ہوئے کہ سر جھکا کے جیو نا اسلام نہیں اسلام کہندا میں آ گیا چل تو صحیح پاور میری ہے جڑا حضور دی خاطر ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکیا یارا انہیں بدر وچ حضور دے سامنے کھڑ کے کٹنا سی حضور نال پیار کرو جلیو ایس گل تے کدی تسی سوچا نا تے پھر زندگی دوبارہ گل نہیں کرو گے گناہ تسی تے میں کیتے تے قیامت والے دن حضور رو پین گے تیرے تے میرے کرتوتاں دی وجہ تو حضور رو پین گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے چلے کدی تو سوچی گل تو حضور دے بارے تینوں اگر مگر کرنا تے لوگ تے جدو حضور دی عزت دی واری گل آوے تے کہندے میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں اوتھے اے نہیں پوچھا جائے تو سیدھا کہ ڈنگا اے سوال ہونا ہے 10 انہاں نال وفا کتنی کیتی ہے اور پیار رسول اللہ نال دلیلاں نال نہیں ہوندا پیار ہوندا انے وا تے کل قیامت والے دن بھی حضور فرماندے نا حوض کوثر تے میں خود کھڑا ہونا تے ایڈی ایڈیاں زمانہ باہر ہونیاں جی حضور نے پوچھ لیا کہ تو تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے ایتھے پتھر مارا کافرہ نے حضور نو اے جدو غزوہ خندق تو میرے آقا واپس تشریف لے آئے نا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں کہ اجے رسول اللہ نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی تے دروازے ہوتے جبریل آ گئے فرماندیاں کہ حضور نے دوسری طرفوں سر اقدس نہیں دھوتا تے حضور باہر دروازے تے تشریف لے گئے بعد جو حضور نے دسیا جبریل سن ام المومنین فرماندیاں دیہیا قلبی دی شکل چاندے سن میں سمجھا دیہیا قلبی صحابی آ گئے کہندے رسول اللہ نے انہاں دے جڑا گھوڑا سی نا او دے اوتے ہاتھ رکھ کے حضور انہاں نال گل کر رہے تے جبریل عرض کیتی حضور تسی جنگی لباس اتار دیتا میں تے پایا فرمایا کیا چاہتے ہو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکم ہے کہ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی ہے یہودیوں نے آپ ان کا فیصلے کے لیے چلیے
تو میرے آقا نے فرمایا جبریل یا جبریل لو انذرتہم ایامن، فرمایا جبریل میرے غلام ہن خندق کھودی، اتنے بھوکے پیاسے جے تے گھر انہاں سواریاں تو اتارے سامان بھی نہیں اتاریا، کچھ دن میرے غلاماں نوں مہلت دیو پھر بنو قریظہ دا فیصلہ کریں گے۔ جبریل عرض کی تھی نہیں حضور اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے، تو میرے آقا نے حضرت بلال نوں فرمایا اذان دیو، بے وقت اذان دا مطلب سی سارے کٹھے ہو جاؤ، جدو کٹھے ہو گئے تھے حضور نے فرمایا بھئی چلیے اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کی طرف چلیے۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور ہن خندق کھدوائی نے ہونا جی بھوکے پیاسے آیا پھر چلیے، صحابہ اسے ویلے چل پے، تے جدو صحابہ چلے نا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل اس ویلے گل کے کیتی، فرمایا یا رسول اللہ بس رب اتنا ہی ویکھنا سی تواڈے غلام چل پے، بس ان کے جانے سے پہلے لنوداد عنہا، ہم نے ان کے جانے سے پہلے ان کے قلعوں کو ایسے ہلا کر رکھ دینا۔ ہاں ہاں قلعے فرشتے ہی ہلانے ہوندے، ہاں جی، لیکن مسلمان چلن تے صحیح